دوستو 20 سے 25 منٹ ہے ابھی کل ملا کے۔ آپ ماشاءاللہ بڑے دھیان سے بات سنتے ہیں اور بڑی طلب کے ساتھ بات سنتے ہیں، تو چاہے 4 آدمی ہوں، ایسے لوگوں میں بات کرنے کو جی چاہتا ہے اور سمجھانے کو جی چاہتا ہے، دل میں ایک جوش ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بڑی اچھی باتیں دل میں ڈالی جاتی ہیں۔ دوستو، رمضان المبارک میں بھی آپ نے بات سنی ہوگی، رات بھی اس کا ذکر آیا، اب بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور کیوں آ رہا ہے؟ یوں آ رہا ہے کہ جب کوئی بات دل میں ہوتی ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ دل دماغ پر غالب آ جاتی ہے، دل دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے، تو اس کا ذکر زبان پر خود ہی آتا ہے، آتا نہیں، آتا رہتا ہے۔ دوستو، شب قدر کی فضیلت میں اور اسی طریقے سے چاند رات جو ہوتی ہے، عید کی جو رات ہوتی ہے، چاند رات، عید کی چاند رات جو ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بہت لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رات اس کا ذکر آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور آپ کے لیے اتنا بتا دینا ہی کافی ہے۔ اس حدیث پاک میں 4 آدمیوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل کو اور فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ ان کی ابھی مغفرت نہیں ہوگی، ان کا معاملہ ابھی موقوف رہے گا، پینڈنگ میں رہے گا، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ یہ بات آپ نے رات سنی ہے۔ شب برات میں بڑے جلسے ہوتے ہیں، وہاں شب برات کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس میں بھی قریب یہی باتیں آئی ہیں۔ جی ہاں، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، رحم کے تعلقات کو توڑنے والا، زنا کرنے والا وغیرہ، کہ ان کی ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، شب برات میں، شب قدر میں، عید کی رات میں، رمضان المبارک میں۔ میرے دوستو، اس شخص کی اور ایسے شخصوں کی جب اس مبارک رات میں، اس مبارک مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوگی تو اور کب ہوگی؟ کوئی وقت ہے ایسا؟ نہیں۔ رات آپ نے شہادت کی بات بھی سنی تھی کہ ایک نوجوان شہید ہو گیا، اس کی ماں آئی اور بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا تمہیں شہادت کی موت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا کیسے کہہ رہی ہو سکتا ہے اس نے کوئی بےہودہ کام کیا ہو اور بےہودہ بات کہی ہو۔ میرے دوستو، زیادہ بات اس موضوع پر نہیں کرنی، بلکہ زیادہ بات اس موضوع پر کرنی ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یہ بتانا ہے۔
بہت سارے گناہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ طاعت اور عبادت کی برکت سے معاف کر دیتا ہے، نماز کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، اور روزے کی برکت سے، اور شب قدر، شب برات، عیدین کی رات، بہت ساری رات روزے کی برکت سے، حج کی برکت سے معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم فضائل میں سنتے رہتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ جن کو کہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، وہ معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ یہ اور میں آپ کو فضائل رمضان شریف میں جو شب قدر کا بیان ہے، فضائل رمضان میں شب قدر کا بیان ہے، وہاں ایک حدیث پاک میں مغفرت کا بیان ہے، پھر حضرت شیخ نے وہاں لکھا ہے، بس وہ دیکھ لینا، سن لینا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس وقت کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری عبادتیں ایسی ہیں کہ ان پر اجر و انعام تو دور کی بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نہ دے تو یہ بھی کافی ہے۔ عبادتوں کا حال بیان کیا، عبادتوں کا حال اس واسطے کہ عبادت نماز پڑھے اور نماز کی طرح نہ پڑھے، یہ بھی تو ایک جرم ہے۔ روزہ رکھے اور روزے کی طرح نہ رکھے، یہ بھی تو ایک جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان چیزوں سے درگزر فرما دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے۔ آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے درگزر فرما دیتا ہے۔ کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتے، تو ہمیں توبہ کی عادت بنانی چاہیے۔ یہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو توبہ کس طرح کریں؟ میرے دوستو، اس بات کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں کہ یقیناً ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں صادر ہو رہی ہیں، یقیناً ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اور جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم سے نافرمانی ہو رہی ہے اور ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، پھر ہم اس کی سزا سوچیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سزا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سزا ہے۔ جب ہم یہ دونوں باتیں سوچ لیں گے تو اس وقت دل کے اندر ایک ایسی حالت پیدا ہوگی، دل کی ایک ایسی حالت ہوگی جس سے یہ احساس ہوگا کہ یقیناً تو مجرم ہے، یقیناً تو سزا کا مستحق ہے، یقیناً تو عذاب کا مستحق ہے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو دل کے اندر سے آواز آئے گی، دل کے اندر سے بات نکلے گی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوستو، اس کا نام توبہ ہے، اس کا نام توبہ ہے۔ ہمیں اپنے دل کی حالت کو دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ گناہ بھی کر رہے ہیں
اور احساس بھی دل کا ختم ہو گیا، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور دل کے اندر سے احساس بھی ختم ہو گیا۔ یہ بڑی خطرناک حالت ہے، بڑی خطرناک حالت ہے۔ اس واسطے توبہ کی عادت بنائیے، توبہ کی عادت، توبہ کی عادت اسی طرح بنے گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ یوں تو آپ جزاء الاعمال پڑھیے، جزاء الاعمال ایک کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حدیثوں کے، آیتوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کس عمل کی کیا سزا ہے۔ جب ہم وہ پڑھیں گے اور وہ کتاب سنیں گے تو وہ حالت پیدا ہوگی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کون سی حالت؟ کہ میں مجرم ہوں، میں خطاوار ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور اسی کا نام میرے دوستو توبہ ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی لمبی بات بھی نہ سمجھی جائے، اتنی بات سمجھ لیجیے گا آپ کہ نافرمان بیٹا، باپ کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور نافرمان نوکر، نافرمان ملازم وہ نوکر رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور اس کو رکھتا بھی نہیں کوئی۔ نافرمان بیوی کیسی بھی خوبصورت ہو، کیسی بھی دولت مند ہو، اس سے شوہر کا دل کبھی ملتا نہیں، اس سے شوہر کا دل کبھی خوش نہیں ہوتا۔ تو نافرمانی کے ساتھ کیا ٹھکانہ ہوگا، اور نافرمانی کے ساتھ اللہ کا انعام، اللہ کی مغفرت کیسے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں پر اپنا غصہ نازل کیا ہے، اپنا غضب نازل کیا ہے، دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کی سزائیں دی ہیں۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اسی طرح ہے اللہ نے ان میں سے، اوپر ذکر ہے، بعضوں کو بندر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعضوں کو سور بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعضوں کو شیاطین اور بتوں کی پوجا کرنے والا بنا دیا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ تو اور بھی کچھ نہیں تو اتنی سی بات سوچ لیا کیجیے، اور بھی کوئی بات نہیں، اتنی سی بات سوچ لیا کیجیے، اللہ کا نافرمان اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بالکل سچی پکی بات ہے، ظاہر ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب باتیں سوچ کر ایک ایک گناہ کی سے توبہ کیجئے سچے دل سے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ خوب اسی طرح کہا کرو میرے دوستو، توبہ کیا کرو، چاہے زبان سے ہی کیا کرو، توبہ کیا کرو، دل سے، دل کی گہرائیوں سے توبہ نکلے نہ نکلے، ان زبان سے تو کرتے رہو۔ ایک دن دل کی گہرائی سے سچی توبہ بھی نصیب ہو۔ اور میرے دوستو، اللہ تو اتنا مہربان ہے، اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ زبان سے کی ہوئی توبہ کی بھی کچھ نہ کچھ لاج ضرور رکھے گا، وہ زبان سے کی ہوئی توبہ کی بھی کچھ نہ کچھ لاج ضرور رکھے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات پہنچاتے ہیں اور مکے والے ان سب باتوں کو جھٹلاتے ہیں جی. اور جن جن گناہ میں مبتلا ہیں جی. بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اے محمد اگر تو سچا ہے اور واقعی ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو دیر کیوں کر رہا ہے؟ کیا اپنے اللہ سے ہم پر وہ عذاب نازل کر دے. وہ یوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے محمد جب تک آپ ان میں موجود ہیں اس وقت تک ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے، اور جب تک یہ استغفار کرنے والے ہیں، جب تک یہ اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، اس وقت تک ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے. تو زبانی استغفار کی بات بتا رہا ہوں میں، زبانی توبہ کی بات بتا رہا ہوں میں کہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، اس کی بھی اللہ لاج رکھے گا. اور دل سے بھی توبہ نصیب ہو، دل سے بھی توبہ نصیب ہو. میرے دوستو، جہاں ہم اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، ایک دعا یہ بھی کیا کریں، جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں ان گناہوں کا ذکر کر کے اے اللہ حرام کی عادت چھڑا دے، اے اللہ جھوٹ بولنے کی عادت چھڑا دے، اے اللہ غیبت کی عادت چھڑا دے، اے اللہ دھوکہ دینے کی عادت چھڑا دے. غرض جہاں ہم اپنے لیے اور دنیا اور آخرت کی بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، اللہ سے ایک چیز یہ بھی مانگا کریں، خاص طور سے اپنی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں اور اب بھی ہم ان میں مبتلا ہیں، تو ان کے بارے میں خوب دعا کیا کریں. اے اللہ یہ گناہ چھڑا دے، اے اللہ یہ بری عادت چھڑا دے. اسی کا نام میرے دوستو توبہ ہے. جب طلب ہوگی اور دعا ہوگی انشاءاللہ العزیز یہ حالت حاصل ہو جاوے گی کہ توبہ کیے بغیر چین نہیں آئے گی. انشاءاللہ یہ حالت ہو جاوے گی کہ دل کی گہرائی سے توبہ کے الفاظ نکلیں گے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ سچی توبہ نصیب ہوگی، سچی توبہ نصیب ہوگی. یہ ہے توبہ. اسی لیے میرے بھائیوں اس دن کی فکر کرنی چاہیے. اسی لیے ایک بات جس کا بھی میں نے ذکر کیا اس کا خاص طور سے دھیان رکھو. ہم اپنے آپس کے معاملات کی وجہ سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہوتا ہو. گھر میں ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے،
پڑوسیوں سے اور دوسروں سے، اس میں اپنے اندر ایک تبدیلی لاؤ۔ کیا تبدیلی لاؤ؟ کہ مسلمان اگر ہے، وہ مسلمان کوئی بھی ہے، تو سلام کلام بالکل مت چھوڑو، کچھ بھی ہے اس سے، کیسا بھی معاملہ ہے اس سے، سلام کلام مت چھوڑو۔ راستے میں کسی بھی موقع پر کہیں بھی ملے تو سلام کر لیا کرو، سلام کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمارا دوست ہو جاوے گا، اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس کے شر سے بچ جاویں گے، یہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوتا ہے سلام کی برکت سے، ہاں، بلکہ خاص اس وجہ سے کہ اس بری عادت کی وجہ سے، اس منحوس عادت کی وجہ سے میں شب قدر میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہوں، میں شب برات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہوں۔ اپنے اس فائدے کو دیکھتے ہوئے سلام کر لیا کرو، سلام کر لیا کرو، اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دور دراز کے جو لوگ ہیں وہاں بھی ہونا چاہیے، لیکن جو قریب کے لوگ ہیں، مثال کے طور پر پڑوسی ہے، مثال کے طور پر رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پر اپنے کنبے کے لوگ ہیں، وہاں 2-3 کام اور کیا کرو، کیا؟ جب ان کو کوئی خوشی نصیب ہو تو ان کو مبارکباد ضرور دیا کرو، مبارکباد ضرور دیا کرو۔ خدا نہ خواستہ کوئی دکھ تکلیف ان کو سامنے آوے تو جس کو کہتے ہیں نا تسلی دینا، وہ ضرور کیا کرو۔ بیماری کے وقت مزاج پرسی، وہ ضرور کیا کرو۔ اگر وہ دعوت کرے تو قبول کر لیا کرو۔ یہ چند باتیں ہیں، یہ مسلمان کا حق ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ قطع تعلق کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا۔ آگے چاہے وہ دوستی کرے نہ کرے، اس سے آگے بڑھے نہ بڑھے، وہ الگ بات ہے۔ سلام جب ملے سلام کر لو، اپنے فائدے کے واسطے۔ جو ثواب ملتا ہے وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان منحوس اور کم بخت لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی شب قدر میں، شب برات میں اور رمضان میں۔ ہاں، تو سلام کر لیا کرو، اپنا ہو یا پرایا ہو، مسلمان ہو، موقع ہو جنازے میں شرکت کر لیا کرو، نماز میں ہو سکے نماز میں، اور آگے قبرستان تک جا سکو تو قبرستان تک اس میں شرکت کر لیا کرو۔ کبھی کسی کے ساتھ ایسا مت کرنا جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ مرنا جینا ختم، کبھی کسی کے ساتھ ایسا مت کرنا۔ وقت ہو گیا، بات ذرا کچھ، ہاں میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ توبہ کیسے نصیب ہوگی؟ اپنے گناہ اور نافرمانیوں کو یاد کیجئے، اللہ کی سزا کو یاد کیجئے، اللہ کے عذاب کو یاد کیجئے، اور جن گناہوں میں مبتلا ہے ان کو چھوڑ دیجئے۔ ان میں سے ایک جس کا میں اب ذکر کر رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں قطع تعلق، یہ بالکل چھوڑ دیجئے، بالکل چھوڑ دیجئے۔ سلام کیجئے، اس کو کوئی خوشی نصیب ہو تو مبارکباد دیجئے،
خدا نخواستہ کوئی غم پیش آوے تو تسلی دیجیے، جی دعوت کرے قبول کر لیجیے، یہ مسلمان کے حق ہے۔ ہاں جنازے میں شرکت ضرور کیجیے، اپنا ہو پرایا ہو، اگر ہو سکے تو ضرور شرکت کیجیے، صرف نماز میں کر سکتے ہیں تو نماز میں کیجیے، اور قبرستان تک جا سکتے ہیں تو قبرستان جائیے اپنے فائدے کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے، زبان سے اسے ہی استغفار کر لیا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو پڑھنے کی عادت بناؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، بہت چھوٹا سا ہے، میرے شیخ تو یہ بتایا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ذرا لمبا ہو جاتا ہے لیکن اتنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اور اسی نیت سے، اس ارادے سے، اس نیت سے اللہ میرے گناہ چھڑا دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ چھڑا دے۔ میرے دوستو ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کتنی جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے، کتنی جلدی بیماریاں گھیر لیتی ہیں، کتنی جلدی موت آ جاتی ہے، آنی ہی ہے، جلدی آوے یا دیر سے آوے آنی ہی ہے، اور پل پل کا حساب دینا ہے، پل پل کا حساب دینا ہے۔ پھر آج موقع ہے، زندگی میں موقع ہے، معاف کرا لو، توبہ کر لو، جس کا حق اپنے ذمہ ہے شرمندگی نہ کرو، شرم محسوس نہ کرو، معاف کرا لو، اسی کا نام توبہ ہے دوستو، اس کا نام توبہ ہے۔ موت کے بعد معاملہ اپنے ہاتھ سے بالکل نکل جائے گا، بالکل نکل جائے گا، اس کے بعد پھر نہ توبہ کرنے سے معافی ملے گی، نہ ذکر سے، نہ نماز سے، پھر کہیں کچھ نہیں، پھر کچھ نہیں ہونے گا۔ موت سے پہلے پہلے تک موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بھائی دوستوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، چلتے بھی پھرتے بھی، نمازوں کے بعد بھی، ذکر کے بعد بھی، تلاوت کے بعد بھی اللہ سے خوب مانگا کرو، اللہ گناہ چھڑا دے، اللہ اپنا بنا لے، اللہ فرما بردار وہ شامل کر لے، فرما بردار بنا دے، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔